غلامی سے نجات دلا کر آزاد کرایا فرعون کی غلامی سے، تو اس کے بعد ایک واقعہ ہے پورا جو آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص احسان اور کرم رہا اس قوم پہ، یہاں تک کہ اللہ نے من سلوہ بھی اتار دیا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ لیکن جب بات آئی جد و جہد کی، بات آئی قربانیوں کی، تو اس قوم نے یہ کہہ کے دغا دیا وقت کے نبی کو کہ تم جانو اور تمہارا خدا جانے۔ لیکن ہم اس امت کے، اس نبی کے پیروکار ہیں، جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری خطبہ دے رہے ہیں، جو خطبہ حجۃ الوداع کا مشہور خطبہ ہے۔ اس خطبے کو بار بار ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے یہ کمٹمنٹ کروا لیا تھا، وعدہ کروایا تھا کہ ہم نے جو پیغام، ہم نے جو شریعت، جو مکمل شریعت ہے، وہ لے کے جو آیا تھا تم تک پہنچایا کہ نہیں۔ لہذا تمام لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف یہ کہا کہ اے اللہ تو گواہ ہے، 3 بار کہا آپ نے، اور پھر یہ حکم دیا کہ اب یہ پیغام تمہیں آگے تک پہنچانا ہے، اور احسان مانے ہم اپنے اسلاف کا کہ وہ پیغام بڑھتا ہوا ہم تک پہنچا۔ گویا کہ ہم نے بھی یہ کمٹمنٹ کیا ہے اللہ کے رسول سے کہ اس پیغام کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہی بات اس آیت، چھوٹی سی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا کہ جب خدا کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ کے رسول نے تو پیغام پہنچا دیا، اسلاف نے تو پیغام پہنچا دیا، اور وہ پہنچتا ہوا ہم تک پہنچا۔ کیا اس دن ہم اس پوزیشن میں رہیں گے کہ ہم بھی اللہ کے سامنے کہنے کے کہ اے اللہ ہم سے جو بن سکا، ہماری جو صلاحیتیں تھیں، ہمارے پاس جو اوقات تھے، ان تمام صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو، اپنی توانائی کو، اپنے مال کو تیری راہ میں لگا دیا، تیرے پیغام کو آگے تک پہنچانے میں لگا دیا۔ اصل یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ ادارہ ادب اسلامی جو جماعت اسلامی ہند کی ذیلی تنظیم ہے، جس کا مقصد، جس کا نصب العین اقامت دین ہے، شہادت حق ہے، یہ وہی مشن ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشن تھا۔ اسی مشن اور اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تمام شورا کو اس ڈائمنشن میں، اس رخ میں اپنی صلاحیتوں کو لگانے کی اپیل کرتا ہے۔ آپ اہل علم لوگ ہیں، آپ ادب والے لوگ ہیں، آپ کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں،
لہذا اپنی صلاحیتوں کو، اپنے علمی صلاحیتوں کو، اپنے قلم کی صلاحیتوں کو، اپنے اشعار کے لکھنے کی صلاحیتوں کو اسلام کے فروغ اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنی پوری قوت جھونک دیں، تاکہ اللہ کے سامنے آپ اس پوزیشن میں رہیں کہ اللہ ہمارے پاس جو صلاحیتیں تھیں، ہمارے پاس جو قلمی صلاحیتیں تھیں، ہمارے پاس جو علمی صلاحیتیں تھیں، اس صلاحیتوں کو تیری دین کی اشاعت کے لیے، تیری دین کی ترقی کے لیے اس کو لگا دیا، جھونک دیا۔ یہ ہے اصل ہماری ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جس مقصد کے تحت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس مقصد کے تحت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، جن کا مشن تھا کہ دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ، اس مشن کو ہم لوگ بھی اپنا مشن بنا لیں اور چلتے پھرتے ہر ممکن ایک جیتا جاگتا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، اس اسوے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور اس دین کو پھیلانے کی جد و جہد میں مشغول رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ان کوششوں